قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسرار الاحکام کے صفحہ نمبر 94 میں لکھتا ہے، یہ کتاب اسرار الاحکام دیکھ رہے، صفحہ 94 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان دنیا کا معمار ہے۔ شیطان کون ہے؟ دنیا کا معمار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بولو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا ایمان ہے اگر آقا نہ ہوتے، کملی والے نہ ہوتے تو کائنات میں بولو یار، بولو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات میرے آقا پر نور حضرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تیرا ایمان شیطان کے متعلق ہے، پر میرا ایمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب جو اس نے کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ہم سے سماعت فرمائیں کہ بات دراصل چل کہاں کی رہی ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ بات کہاں کی چل رہی ہے تب تک حقیقت کیا ہے اس کا پتہ نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ وہاں پر جانا حرام ہے۔ اب اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کی بات چل رہی ہے، کہاں پر جانا حرام ہے، بات مسجد کی ہو رہی ہے یا بات شراب کھانے کی ہو رہی ہے یا پھر بات عیاشیوں کے اڈے کی ہو رہی ہے، بات ہو کہاں کی رہی ہے، مجھے جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں کیسے اندازہ لگاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے۔ تو چلیے ہم ٹاپک پر آتے ہیں، اور ٹاپک پر آنے سے پہلے اس کا ایک جھوٹ سن لیجئے کہ اس نے صفحہ نمبر کون سا بتایا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ صفحہ نمبر 94، جبکہ صفحہ نمبر ہے 91۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کتاب چینج ہو یا کتاب اور کہیں سے چھپی ہو، بلکہ یہ وہی کتاب ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے اب عبارت پر آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کسی نے سوال کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سوال میں کسی نے پوچھا ہے کہ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی جڑ ہے۔ کسی نے پوچھا ہے یا سوال بنا کر کے لکھا ہے۔ بہرحال اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، وہ تو کچھ بھی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی جڑ ہے۔ اب یہ سوال کسی کے بھی من میں آ سکتا ہے، تو کسی نے پوچھا یا یہ لکھا، اور سوال کو سن کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، کہ پوچھنے والا یا لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے۔ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی جڑ ہے۔ اب جناب یہاں پر بات ہو رہی ہے گناہوں کی، اور یہ جاہل کہاں پر بات لے جا رہے ہیں۔ اب جواب میں سنیں، جواب میں کیا لکھتے ہیں جس میں یہ دھاندلی بازی کر رہا ہے۔ جواب میں لکھتے ہیں شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ آگے پڑھیں۔ کیونکہ پھر پولیس، فوج، کچہری، حتیٰ کہ بادشاہ وغیرہ سب بیکار تھے۔ جب کوئی مجرم اور فسادی نہ ہوتا تو ان محکموں کی ضرورت کیا تھی، بلکہ پھر انبیاء اکرام کی تشریف آوری اور تبلیغ کی بھی کیا ضرورت تھی۔ دوزخ اور ملائکہ عذاب بھی بیکار تھے۔ خدا کی صفات بمعنی غفاری، ستاری، جباری، قہاری کا ظہور بھی نہ ہوتا، کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ پھر آدم علیہ السلام نہ گندم کھاتے اور نہ زمین پر تشریف لاتے۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ جو غلط باتیں ہیں یعنی گناہ ہیں، کفر، شرک، جھوٹ، غیبت، چغلی، زناکاری، شراب نوشی، بدکاری، مکاری، ان ساری چیزوں کا معمار ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اور بات یہاں ان سارے گناہوں کی ہو رہی ہے۔ اور یہاں یہ شیطان کا چیلا اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا معمار حضور ہے۔ تو یہاں پر تو اس نے خود ہی اقرار کر لیا کہ یہ گستاخ ہے۔ ارے مولوی صاحب ذرا سوچ سمجھ کر کے بولا کرو، کہیں یہ نہ ہو جائے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ وہاں پر جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ تیرے جیسے چھچندر کتابوں کو سمجھ لیتے تو آج دیو کی پوجا نہ کرتے ہوتے۔ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام گندم کیسے کھاتے، اور
نہیں کھاتے تو دنیا میں کیوں کر آتے؟ پھر تیرے جیسے ابلیس کو بھی تو پیدا کر کے جہنم کو بھی بھرنا تھا نا۔ پہلے نمرود کیسے بنتا جب گمراہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہوتا؟ پھر فرعون، شداد، قارون یہ سب کیوں کافر ہوتے؟ اور جب یہ نہ ہوتے تو قابل و حابیل کا جھگڑا بھی نہیں ہوتا، فساد شروع ہی نہیں ہوتا، اور جب کوئی مستحق عذاب نار ہی نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت جہنم کیوں بناتا؟ تو بیٹا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ وہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو، بتانے کا یہ مقصد ہے وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت آدم نے جب گندم کھایا اور دنیا میں آئے تو رب تبارک و تعالی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں تیرے جیسے منحوس ہوں گے، ان کو بھی تو جہنم میں ڈالنا ہے، چڑیا گھر کے کبوتروں کو۔ بہرحال میں اپنی گفتگو یہیں ختم کرتا ہوں، زیادہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ذرا سمجھ چکے ہوں گے۔ اور اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تمہاری بینائی اتنی ہی تیز ہوتی بیٹا تو حسام الحرمین شریف کا حکم مان لیتے۔ بہرحال دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔